اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 189 سے 194 تک۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، پھر جب اسے حمل ہو گیا تو وہ اس کو لیے پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان لوگوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، اگر تو نے تندرست بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ جب اللہ نے انہیں تندرست بچہ دیا تو انہوں نے اس میں جو بچہ اللہ نے انہیں دیا تھا اس کے شریک ٹھہرا لیے۔ اللہ تو اس سے بہت اونچا ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ کیا وہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اپنی خود کی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ یا خاموش رہو۔ بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، اگر جب تم انہیں پکارو انہیں تمہاری پکار کا جواب دینا چاہیے اگر تم سچے ہو۔ اب دیکھیے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا کتنا بڑا خلاصہ کیا ہے کہ شرک کیا ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اولاد دے دیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، رب کے علاوہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں ہم فلاں مزار پہ بھی تو گئے تھے، وہاں بھی تو دعا کری تھی، وہاں سے ایسا ہوا ہے، وہاں سے ہمیں جو ہے یہ اولاد ملی ہے۔ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کاموں سے بچائے، ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جنہیں پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی ایک بندے ہیں، ہے نا، اور اگر وہ سچے ہیں تو وہ تمہاری پکار کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ تو اب یہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت جو اللہ کا کلام اترا تھا تو اس ٹائم عرب میں بھی یہی ماحول تھا کہ لوگ جو ہے اللہ سے تو مانگتے تھے، لیکن جب ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے تھے تو وہ ان کے شریک ٹھہرانے لگتے تھے، ہے نا۔ لیکن یہ اس ٹائم کی بات تو تھی، لیکن ہم لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن تو ہماری ساری انسانیت کے لیے ہی اتارا ہے نا۔ قرآن صرف اس ٹائم کے لیے نہیں اترا تھا جب عرب والوں کے لیے نہیں اترا تھا، قرآن ہم سب کے لیے اترا ہے، اور جب تک اس دنیا میں آخری انسان رہے گا تب تک ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں اس میں بیاج کے لیے منع ہے، اس میں جو ہے جوئے کے لیے منع ہے، کہ یہ اس وقت کے لیے اترا تھا، تو یہ تو غلط ہوگا نا، کیونکہ آج بھی ہمیں بیاج لینا حرام ہے، آج بھی جوا کھیلنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم ان شرک کی باتوں سے کیوں انکار کرتے ہیں، کیوں ہم جگہ جگہ بھٹکتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ شرک تو کسی بھی قیمت پر معاف نہیں ہے۔ شاید اللہ چاہے تو اور گناہ معاف کر دے لیکن شرک کی بخشش کبھی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ تو ہر قدم پہ یہی تو کرتے ہیں۔ سمپل سی سوچنے والی بات ہے کہ جب یہ مزاروں والے بابا نہیں ہوتے تھے یا کوئی جنہیں ہم مانتے ہیں، بھلے ہی اللہ کے قریب ہیں، ولی ہیں، ہم اس کے انکار نہیں کرتے کہ ہاں اللہ کے ولی ہیں، لیکن انہوں نے بھی کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، ہے نا۔ تو ہمیں بھی ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، کبھی ان سے مانگنا نہیں ہے نا۔ جب یہ نہیں ہوتے تھے تب اولادیں کون دیتا تھا؟ آدم علیہ السلام کو بنانے والا کون تھا؟ ان کی اولادوں کو بنانے والا کون تھا؟ کیا وہ بھی فلاں فلاں ولیوں سے مانگتے تھے؟ کبھی نہیں مانگتے تھے، ہے نا۔ وہ تو صرف اللہ سے مانگتے تھے، اور جتنے بھی پیغمبر ہمارے یہاں آئے ہیں، جتنے بھی ہمارے یہاں پیغمبر آئے ہیں، سب نے اس ایک اللہ کی عبادت کی طرف ہمیں بلایا ہے نا۔ تو ہم اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا گناہ اللہ نے ہم لوگوں کو ٹھہرا دیا شرک، اس شرک سے ہمیں بچائے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ چھوٹے گناہوں سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بچا لے گا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ پہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر بندے کو شرک سے بچائے، اور ہم لوگوں کو سب کو اپنی امان میں رکھے، اور ہم لوگوں کو سب کو آگ کے عذاب سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔